السلام ناظرین، پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر۔ خواتین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ملک کے اندر، جو نور کا واقعہ ہوا افسوسناک اور پوری قوم کو ہلا کے رکھ دیا۔ کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے عوامل کیا ہے؟ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے پاکستان کے اندر، جو مردوں کا رویہ ہے، جہاں بھی دیکھیں خواتین محفوظ نہیں ہیں۔ ایک سرویز دنیا کے اندر، کیا ملک کے اندر، پاکستان کے اندر آپ دیکھیں، جناب عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان نے کہا تھا کہ خواتین چھوٹے کپڑے پہنتی ہیں، اس وجہ سے مردوں کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ اگر دیہاتوں میں دیکھا جائے تو وہاں تو خواتین چھوٹے کپڑے نہیں پہنتی، وہاں یہ چیز کیوں ہوتی ہے؟ سب سے بڑا کوسچن مارک اس چیز پہ۔ 5-6 سال کی بچی جو ہوتی ہے اس کے ساتھ زیادتی کیوں ہوتی ہے؟ حتیٰ کہ قبر کے اندر جو خواتین ان کو نکال کے بھی زیادتی ہوئی ہے۔ اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان نے ایک دوسرے امریکن انٹرویو میں جب یہ کہا کہ میں نے ایسا نہیں کہا تھا خواتین کچھ بھی پہنے، انہوں نے ایک یو ٹرن لیا۔ خواتین کو اسمبلی کے اندر وہ نمائندگی کیوں نہیں دی جاتی؟ دنیا میں دیکھیں تو خواتین کو یہ نمائندگی ملتی ہے، اور پاکستان میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دنیا کے اندر 50%، پاکستان میں بھی 50% سے زیادہ 52% ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ عورت آگے بڑھے، لیکن عورت کو آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا۔ دنیا کے بڑے بڑے ادارے ہوتے ہیں، خواتین کو وہ پارٹیسپیشن نہیں ملتی۔ ڈر کیا ہے عورت سے؟ خوف کیا ہے عورت سے؟ کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی قوم اور قومیں ترقی نہیں کر سکتی جب تک عورت کو آگے بڑھنے نہیں دیا جائے گا۔ رکاوٹیں ہیں، ہراسمنٹ، ریپ، آنر کلنگ، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ ڈومیسٹک وائلنس، بلز، قانون، سب چیزیں معاشرے کے اندر۔ قانون بڑھانے سے جرم ختم نہیں ہوتا، امپلیمنٹیشن سے ختم ہوتا ہے۔ نور کا واقعہ بڑا افسوسناک، پوری قوم کو ہلا کے رکھ دیا۔ اسی کو پر اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دیا تارا عذرا داؤد صاحبہ، پریزیڈنٹ ہے داؤد گلوبل کی، اور ہارورڈ یونیورسٹی ہو، آکسفورڈ ہو، کارنیل یونیورسٹی ہو، دنیا کے تقریباً 15-20 پرائم منسٹر ہو، پریزیڈنٹس ہو، اور معروف لیڈنگ بزنس وومن ہے۔ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ رخسانہ نارے جو صاحبہ کارپوریٹ لیڈر ہیں، بڑی پڑھی لکھی خاتون، ڈائنامک لیڈی ہیں، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ اسی کے ساتھ امرین علی صاحبہ، وہ بھی کارپوریٹ لیڈر ہیں، بڑی اکیڈمک ہیں اور پڑھی لکھی خاتون ہیں، اب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ Very tragic murder of Noor has shaken the entire nation, Pakistan and humanity. What would you say on this tragic murder? Well, naturally our hearts go out to Noor and her family, and everyone is confident and prays justice is done. The common problem faced by women in Pakistan is that of a sexual harassment. What would you say? That we have to work together to make sure every woman, child, and of course even man and minority are safe in our nation. آپ کو کیا لگ رہا ہے رخسانہ صاحبہ کہ خواتین کی پارلیمنٹ کے اندر جو تعداد ہو وہ کیوں نہیں ہے؟ مناسب ہے؟ دنیا سے باہر خواتین کا رول دیکھیں، تعداد دیکھیں، وہ چیز نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یا ادارے دیکھیں، وجہ کیا ہے؟ ڈر کیوں ہے خواتین سے؟ مائنڈ سیٹ ہے؟ آپ بتائیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ایک بہت امپورٹنٹ پہلو ہے جس کو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم جب نمبر کو کہہ رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں بلو ایوریج ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ایک اچھی چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ہماری اسمبلیز میں جو ہماری خواتین کی پارٹیسپیشن ہے وہ ورلڈ ایوریج کے مطابق ہے۔ آئیڈیل پارٹیسپیشن کیا ہونی چاہیے؟ وہ ہونی چاہیے 50%۔ دنیا کے صرف 4 ملک ایسے ہیں جہاں پہ 50% پارلیمنٹ میں خواتین ہیں، 15 کنٹریز ایسے ہیں جہاں پہ 40% خواتین ہیں۔
ہم ان چند ممالک ان خوش نصیب ممالک میں ہیں جہاں پہ مسلم ورلڈ میں ہماری خواتین کی امنگ مسلم ورلڈ ہماری خواتین کی ریپرزنٹیشن اسمبلی میں زیادہ ہے. ایشین اکانومیز میں بھی ہماری سب سے زیادہ ہے. ہاں ایک آئیڈیل ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے 50%, بٹ ہم شروع ہوئے تھے 6% سے جب ہمارا ملک بنا, اب ہم 20% پہ ہیں. بٹ یہ جو سارے واقعات ہو رہے ہیں, آپ پہلے بھی دیکھیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ کتنی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے, کیا رائٹ ہے اور کیا رانگ ہے, یہ سارے واقعات جو سامنے آ رہے ہیں, نور مقدم کا ہو یا 3-4 اور خواتین کا ہو, ان کو جو سامنے لایا گیا ہے, ان کے اوپر جو بات کی گئی ہے, اس کا عمل دخل بھی یہی ہے کہ ہماری جو خاتون کی پارٹیسپیشن اسمبلی میں وہ بڑھتی رہی ہے. وہاں پہ وہ خواتین بیٹھ کے اسمبلی میں ان سارے لاز کے لیے, ان ساری چیزوں کے لیے لڑائی کرے, اور ہمارا میڈیا اس میں بہت اچھا رول پلے کر رہا ہے. تو وہاں پہ اس میڈیا کی وجہ سے, اس پارلیمنٹ کی وجہ سے, جو بھی ہماری کرنٹ پارٹیسپیشن ہے اس کی وجہ سے یہ کیسز سامنے آ رہے ہیں. اینڈ آئی ایم شیور کہ انصاف ہوگا, بٹ ہماری جو ریپرزنٹیشن ہے وہ 50% ہونی چاہیے, اور انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہم حاصل کر لیں گے. جہاں سے ہم 20% پہ 23% پہ آئیں, انشاءاللہ تعالی 50% بھی زیادہ دور نہیں ہے, اور اس پہ بھی ہم پہنچ جائیں گے. امین صاحبہ, ایک تو ورک پلیس کے اندر جس طرح خواتین کے لیے پرابلمس ہیں, آبسٹیکلز ہیں, سب سے زیادہ تشدد بھی بڑھ رہا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ آپ کارپوریٹ لیڈر ہیں, آپ چیزوں کو دیکھ رہی ہیں, کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ امتیاز صاحب, میں 15 سال سے جاب پہ ہوں, کارپوریٹ سیکٹر میں ہوں, اور میں یہ کہوں گی کہ 15 ایئرز, اوور دا 15 ایئرز ایک کافی ڈراسٹک شفٹ آیا ہے, کافی پازیٹیو شفٹ آیا ہے ایز کمپیئر ٹو ہاؤ تھنگز ور 15 ایئرز اگو. اب جو ہیں وہ خواتین کی پارٹیسپیشن بھی زیادہ ہے, ان کے اوپینینز بھی کافی زیادہ وائس کیے جاتے ہیں. انفیکٹ کارپوریشن اور آرگنائزیشنز کے ہر لیول پہ آپ کو خواتین نظر آئیں گی, اسپیشلی ان PSO. اگر آپ بورڈ ممبرس کی بات کریں جو کہ ہائیسٹ لیول ہے, اس میں میم تارا ہمارے بورڈ پہ ہیں. فار دا فرسٹ ٹائم دیر از اے لیڈی آن آور بورڈ آف مینجمنٹ. اور ریسنٹلی ہم نے آفس کے اندر تو پائی جاتی ہیں خواتین آن ایوری لیول, اب ہم نے پمپ اٹینڈنٹس بھی ہائر کرنا شروع کر دی ہیں ریٹیل آؤٹلیٹس پہ, اور وہ بڑا سکسیزفل ہمارا ایک انیشیٹو رہا ہے, اس کو بہت سراہا جا رہا ہے, اور ہم ان کی تعداد اب بڑھا رہے ہیں. تو اٹس اے ویری پازیٹیو چینج جو اوور دا پاسٹ کپل آف ایئرس ہم دیکھ رہے ہیں. تو Tara, would you see the positive change in a private sector? Well, what we can do is only make sure that the workspaces we're a part of and those we advocate for are safe. From CCTV cameras, now of course there's women in all workspaces. In our building, BR Tower, women work 24 hours. There's offices open, and not just men but women work throughout the night. So it's extremely important that there be guards, security, safety, treatment, sexual harassment training. Everything has to be in place. And as mentioned by Ambreen in PSO, we have women now at the petrol pumps. Even more important, there be safety. Every bank, every institution, from every sector needs to have these safety measures. So what would you say about the gender inequality in our society? The more and more women that come into positions of power and influence, and the more women that continue to work, and their families help continue for them to work, the more the change is happening. It's happening automatically, and it will continue to happen. آپ رخسانہ کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ واقعی خواتین جو ہے نا بہت بڑا رول ادا کر رہی ہیں. دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں, ہو رہی ہیں, اس سے انکار بھی نہیں ہے. جس طرح امبرین نے کہا کہ پوزیٹیو چیزیں بھی تو ہو رہی ہیں, اس طرف بھی تو دیکھیں نا, صرف ہم کرٹیسزم کر رہے ہیں, صرف ہم نیگیٹو چیزیں کر رہے ہیں. کیوں؟ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں ایک پہلو ہوتا ہے, جب نیگیٹو چیز ہوتی ہے ہم ایک دم اس پہ فوکس کر لیتے ہیں. یہ صرف ہماری سوسائٹی کا نہیں, پوری دنیا میں جب ظلم ہوتا ہے تو آبویسلی اس کی آواز اونچی ہوتی ہے. ظلم نہیں ہوگا تو اس چیز کی آواز اونچی نہیں ہوگی. تو ہمارے ہاں ناانصافی ہوئی ہے, اس وجہ سے آواز اونچی کی گئی ہے. بٹ اگر ایک سوسائٹی کا پازیٹیو پہلو دیکھیں, ہم کارپوریٹ لائف کا ایک حصہ ہیں. اگر ہم اوور دا ٹائم, جہاں سے میں خود 20 ایئر سے کارپوریٹ سیکٹر میں ہوں, اگر میں اپنے سامنے کی چینجز آپ کو بتاؤں تو بہت اچھے, بہت پازیٹیو چینجز ہیں. جیسے کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا کہ ہماری کمرشل بینک کی جو پریزیڈنٹ ہے وہ ایک خاتون تھیں. ابھی ہماری سٹنگ ڈپٹی گورنر جو ہے وہ ایک خاتون ہے. ہماری کمشنر جو SCCP کی وہ خاتون ہے. اس کے علاوہ کارپوریٹ سیکٹر کے جو لاز ہیں پبلک اینٹیٹیز میں, ہر سیٹ, ہر مطلب بورڈ کے اوپر ایک خاتون کا ہونا لازمی ہے. اس کے علاوہ
मैनेजमेंट के अंदर के रिप्रेजेंटेशन जो है वहाँ पे खातून हैं तकरीबन इस टाइम पे 15% जो वर्क फोर्स है कॉर्पोरेट सेक्टर में वो ख़वातीन हैं। नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं अगर पास्ट में देखें, बट अगर इस टाइम पे करंट सिचुएशन देखें तो हालात बहुत बेहतर हैं। एक हालात का पॉजिटिव पहलू भी है, एक बेहतर रुख भी है, वो भी हमें उजागर करना चाहिए। और इन्हीं प्रोग्राम्स के थ्रू इन सारे नंबर्स को, इन सारी इस पॉजिटिव चेंज को उम्मीद भरी निगाहों से भी देखना चाहिए। हमें भी ये ज़रूर एक्सेप्ट करना चाहिए कि इंशाल्लाह ताला हम जो पास्ट में थे अब वो हम प्रेजेंट फ्यूचर में नहीं रहेंगे। इंशाल्लाह हमारा मुस्तकबिल बेहतर होगा और कॉर्पोरेट सेक्टर और सोशल लाइफ बेहतर से बेहतर ही होगी जैसे जैसे हमारी एजुकेशन बढ़ेगी, जैसे जैसे खातूनों का वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, ब्रेक का टाइम। अमरीन आपको सवाल देता, कौमें दो चीजों से तरक्की करती, एक तो एजुकेशन सबसे बड़ी अहम है और दूसरा खवातीन को आगे बढ़ना चाहिए। कायदत मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने भी कहा, यही कहा था कि खवातीन आगे आए। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक का टाइम, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशंस को यहीं से बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है अनिला अली साहिबा, डेमोक्रेट पार्टी की रहनुमा है, यूएसए से मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू, कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी जी बिल्कुल ठीक है। और वुमेन राइट्स के हवाले से भी आप जबरदस्त काम कर रही हैं और आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है और आप उसमें भी बड़ा काम कर रही हैं और एथनिक और उसके हवाले से भी आपने बड़ी एक अच्छी इंटरनेशनल एग्जीबिशन भी करवाई आपने यहाँ पाकिस्तान में और उसके हवाले से भी मैं आपका जरूर जिक्र करूंगा। नूर का वाकया बड़ा हिलाने वाला था पूरी कौम को, पाकिस्तान को, इंसानियत को, और क्या कहेंगी, इंसाफ होगा? इंशाल्लाह। देखिए अल्लाह मियाँ सबसे बड़ा जज है, इस दुनिया में कोई और नहीं है बट हमारा अल्लाह सबसे बड़ा जज है। लेकिन मुझे अफसोस ये होता है कि देखिए सारे ये बात नहीं है कि अमेरिका या यूरोप में औरतों के खिलाफ क्राइम्स नहीं होती हैं। हमारे पड़ोस मुल्क इंडिया में भी होती हैं, पूरी दुनिया में क्राइम्स होती हैं अगेंस्ट वुमेन। अभी हमने कोई 6 महीने पहले दोबारा रीऑथराइज कराया वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एक्ट। जो यूएस कैंपसेस हैं उस पे भी लड़कियों के साथ ज्यादतियां होती हैं। ये नहीं है कि दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में ही ये नूर के साथ वाकया हुआ है, लेकिन ये है कि हमारे जैसे वेस्ट में, अमेरिका में, इवन इंडिया जैसे मुल्क में उन्होंने जो रेपिस्ट थे उनको एग्जीक्यूट कर दिया। अकाउंटेबिलिटी डेफिनेटली होनी चाहिए ताकि कोई इंसान दोबारा सोचे किसी औरत के साथ ज्यादती करने के लिए तो वो खुद डर से पागल हो जाए। तो ये नहीं कि भाई आप जो हैं किसी इन्फ्लुएंशियल इंसान, किसी फैमिली के हैं तो आपको छोड़ दिया। मुझे ये डर है कि जो नूर के साथ हुआ है, आपको मैं बता नहीं सकती हूँ, पाकिस्तानी अमेरिकन औरतें और मर्द हमें मैसेजेस लिख रहे थे क्योंकि ये चीजें हमें अफेक्ट करती हैं। यानी मेरी बेटी ने भी मुझे कहा, मम व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट नूर। हर लड़की अफेक्ट होती है जब एक औरत के साथ वायलेंस, इस तरह का वायलेंस स्पेशली जिसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मुझे बहुत पाकिस्तानी अमेरिकन औरतों ने कहा है कि प्लीज आप इसके बारे में बोलें, बिकॉज ये नहीं है कि ये पहली बात है। आप देखिए इंडिया में उन्होंने 4 रेपिस्ट को एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये नहीं है कि इंडिया में, तो दिल्ली तो बहुत अनसेफ जगह है, लेकिन जब तक कि हम इसका ग्रास रूट से, बिल्कुल जमीन से इसका वो नहीं करेंगे, मसले को हल नहीं करेंगे और डराएंगे नहीं लोगों को, तो ये कभी चेंज नहीं होगा। लोगों में बोल्ड हो जाएंगे और कहेंगे भाई ये भी ही गॉट अवे बिकॉज ये अच्छी फैमिली का था, सबको पता था और पैसे थे इसके पास, तो हम भी वी कैन गेट अवे। और ये कोई एक बंदा नहीं था, इसके साथ फैमिली भी कंप्लिसिट थी, इसके साथ नौकर भी कंप्लिसिट थे। तो ये तो एक तो पूरा क्राइम विंग थी। एक आपने चीज की अनिला अली साहिबा के मिसट्रस्ट है, जुडिशियल जो हमारा सिस्टम है कि वो ताकतवर है, पैसे वाला है, बच जाएगा। और दूसरी एक चीज है विक्टिम ब्लेमिंग कि औरत बाहर क्यों निकली, अकेली थी, मर्द उसके साथ क्यों नहीं था, उसके ऊपर इल्जाम क्यों लगता है सोसाइटी के अंदर? देखिए सबसे ज्यादा क्योंकि औरत देखी जाती है कि वो वल्नरेबल और वीक है,
تو سب سے زیادہ سب سے پہلے اس پہ الزام لگا دیتے ہیں. میں اس پہ بھی یہ کہہ رہی تھی کہ ریپسٹ کو نہیں بلیم کیا جا رہا ہے, لڑکی نے کپڑے کیا پہنے تھے یہ بلیم کیا جا رہا ہے. اگر ہم دیکھا کریں یہ بالکل غلط بات ہے کہ آپ ہر چیز کے لیے دیکھیں, کرائم کو دیکھیں آپ. یہ کرائم اتنا برا تھا کہ یہ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں. یہ نہ دیکھیں کہ وہ لڑکی کیوں پہنچی. سب سے پہلے جو میں نے ٹویٹس دیکھی لوگوں کی آ رہی تھیں نور کے خلاف کہ وہ تو گرل فرینڈ تھی تو وہ ان کے گھر آئی تھی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. وہ لڑکی کے ساتھ جو کرائم ہوا ہے وہ لڑکے نے کیا ہے. پھر لوگ ڈیفینڈ کرنے لگے اپنے لڑکے کو. میں نے دیکھا لوگوں نے آ کے اس کو بھی ظاہر جعفر کو بھی ڈیفینڈ کیا کہ وہ مینٹل ہیلتھ اس کی خراب ہے. جی نہیں, اگر آپ کی مینٹل ہیلتھ بالکل صحیح ہے, آپ نے سوچتے سمجھتے پورے خاندان اور پورے نوکروں کے ساتھ مل کے یہ کرائم کی ہے, اس کا جواب دینا ہوگا. اور بس میری یہ بہت دعا ہے کہ ہر کسی کے دماغ میں اور دل میں جسٹس آئے جو پاکستان کا ٹھیک ہے, ٹیلی فون لائن پر ہیں. میں آتا ہوں آپ کی طرف. میرے ساتھ جو ہے نا یہاں خواتین بیٹھی ہیں, کارپوریٹ لیڈر بھی ہیں اور پریزیڈنٹ ہیں یہاں تارا صاحبہ, وہ بھی بیٹھی ہوئے ہیں. میں ان کا پوائنٹ آف ویو آپ کو سنا دوں, تھوڑا سا پتہ آپ کو چل جائے گا. The male mindset of considering as a weak and fragile woman is an easy target. What would you say? I would say that, well, men and women work best when they work towards each other's strengths. There was a joke I heard yesterday about a comedian who said that men find women who are corporate leaders intimidating. Is that as intimidating as going to your parking lot to get into your car? Women find it frightening. So what is truly, truly frightening, the female fragility or the actual harm that can take place for a woman at the mercy of men in a space? میرے رخسانہ آپ کی طرف آپ نے دو چیزیں کہی کہ ایک تو لاز جو آپ نے بتائے کہ وہاں جو چیزیں ہیں اس کو بتائیں, کیونکہ انیلا صاحبہ بھی اس کے اوپر بڑا کام کر رہی ہیں, زبردست کام کر رہی ہیں, خواتین اور وومن امپاورمنٹ کے اوپر بڑا اچھا کام کر رہی ہیں. کیا کہیں گے؟ ہمارے جو لاز ہیں ہم نے دیکھا ہے پچھلے 10-15 سالوں میں ٹائم بائی ٹائم جو کہ بیکاز خاتونیں پارلیمنٹ میں زیادہ ہیں, ہمارے کارپوریٹ لیڈر سی اوز اب خاتونیں زیادہ ہیں, بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہے اب خاتونیں آ گئی ہیں, تو ہم نے دیکھا ہے کہ آہستہ آہستہ کمپنی میں وہ لاز انٹروڈیوس ہو رہے ہیں. جیسے کہ 2010 میں پارلیمنٹ نے سیکچول ہراسمنٹ لا اپروو کیا تھا جو کہ اس ٹائم پہ اپلیکیبل ہے. اس لا کے تحت ساری جو بھی کمپنیز ہیں, جو بھی امپلائرز ہیں, انہوں نے اندر ہراسمنٹ کمیٹیز بنانی ہے, اور وہ ہراسمنٹ کمیٹیز کی باقاعدے جب بھی کمپلین آتی ہے تو وہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں, میں سندھ بینک میں کام کرتی ہوں اور وہاں پہ میں ڈپارٹمنٹ جس کو ہیڈ کرتی ہوں, میرے پاس تقریباً 10 لڑکے ہیں جو کہ مجھے رپورٹ کرتے ہیں. میری پوری مینجمنٹ جو ہے وہ میل ڈومینیٹڈ ہے, اینڈ دے آر ونڈرفل پیپل ٹو ورک وتھ. الحمدللہ آئی ایم سو سیکیور اوور دیئر. میری مینجمنٹ جو میرے سب آرڈینیٹس زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے مجھے جو ہے کوئی تکلیف پہنچے یا مجھے کسی قسم کا جو ہے وہ ڈر یا خوف ہو. اس طرح کی سیکیورٹی پرووائڈ کی جاتی ہے ہر طرح سے. یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ الحمدللہ ایک مائنڈ سیٹ ٹائم کے ساتھ چینج بھی ہوا ہے, لوگ ایجوکیٹڈ بھی ہیں. ایک مرد جو ہے جس پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مے بی ان ایجوکیٹ یا مینٹل, وہ مے بی ایک پرٹیکولر پارٹ ہوگا, ایک پرٹیکولر خطہ ہوگا, بٹ سارے مرد ایسے نہیں ہیں. ایجوکیٹڈ کلاس بھی ہے, ایک ویل بیہیوڈ کلاس بھی ہے جن کو ہم روزانہ جو ہے ملتے ہیں, جن کے ساتھ کام کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو لاز ہیں, ہراسمنٹ کمیٹیز کے لا ہیں, وہاں پہ خاتون کی ریپرزنٹیشن کمیٹی میں ضرور ہونا چاہیے. جب کمپلین ہوتی ہے تو اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے, اور یہ میں آپ کو بتاؤں اس کمپلینٹس کے تحت باقاعدہ ریگولیٹر, آڈیٹر ان کمپلینٹس, ان فائلز کو پڑھتے ہیں. تو اس وجہ سے ذرا ڈر و خوف بھی ہوتا ہے ہر کارپوریٹ کے اندر. کسی بھی کارپوریٹ میں چلے جائیں, جب بھی کمیٹیز ہوں گی, جب بھی لاز ہوں گے, تو لوگ ڈریں گے. الحمدللہ ہمارے پاس قوم میں وہ لاز آہستہ آہستہ انٹروڈیوس ہو رہے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ لاز کے تحت خاتونیں کارپوریٹ سیکٹر میں بہت سیکیور ہیں اور ویل پلیسڈ ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے کہا 2-3 چیزیں آپ نے, ایک تو میں نے آپ سے پوچھا تھا ایجوکیشن اور چیزیں امرین, اور دوسری چیزیں آپ نے کہی کہ فیسلٹیز, یہ چیزیں بھی آپ اس کو ایکسپلین کریں. اچھا, ایجوکیشن کا بالکل صحیح آپ نے فرمایا کہ ایجوکیشن کا بہت بڑا رول ہے, اور ایجوکیشن از دا بیسک فاؤنڈنگ اسٹیپ, جس کے بعد ہی اکنامک انڈیپینڈنس آتی ہے. اگر خواتین پڑھی لکھی ہوں گی تبھی ان کے پاس جابز ہوں گی, پھر ان کے پاس ہر طرح کی انڈیپینڈنس ہوگی, ان کا اپنا ایک وائس ہوگا.
اور کارپوریشنز کی بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خواتین کو انکریج کرنے کے لیے، ان کو سیف ماحول دینے کے لیے کچھ فیسلٹیز پرووائڈ کریں. جیسے کہ اگر میں پی ایس او کی آپ کو مثال دوں تو ایک بہت بڑی فیسلٹی جو کہ جس سے میں نے خود فائدہ اٹھایا ہے، میرے ماشاء اللہ 2 بچے ہیں، ایک ڈے کیئر فیسلٹی ہے ہمارے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ، جس کی وجہ سے بہت ساری فیمیل امپلائیز جب ان کے یہاں بچے ہو جاتے ہیں تو وہ ان کو جاب چھوڑنی نہیں پڑتی، ان کے بچے ان کے ساتھ آفس میں ہوتے ہیں. سی سی ٹی وی کیمراز ہمارے پاس آفس کے اندر بھی لگے ہوئے ہیں اور ڈے کیئرس کے اندر بھی لگے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے ڈیسک ٹاپ پہ بیٹھ کے، اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے اپنے بچوں کو دیکھ سکتے ہیں اور ان کی نگہداشت بہت اچھی ہو رہی ہوتی ہے نیچے، تو وی آر کمپلیٹلی کمفرٹیبل. اس کے علاوہ پک اینڈ ڈراپ کی فیسلٹی ہمارے پاس موجود ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کو اگر ٹرانسپورٹیشن اویلیبل نہیں ہے تو ان کو بجائے کہ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرنی پڑے، پی ایس او ان کو، خواتین کو ٹرانسپورٹ پرووائڈ کرتا ہے ڈور ٹو ڈور، گھر سے پک کرتے ہیں اور آفس ڈراپ کرتے ہیں، واپسی میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے، وچ از اے ہیوج فیسلٹی. ابھی ریسنٹلی جب کرونا آیا ہے اور کافی چیلنجز ورلڈ وائڈ ساری کارپوریشنس کو اور بزنسز کو فیس ہوئے ہیں، تو ورک فرام ہوم کی ایک نئی فیسلٹی ابھی ریسنٹلی انٹروڈیوس ہوئی ہے، جس کے بعد ہم سب جو ورکنگ مدرز ہیں اسپیشلی، ہمیں پرسنلی اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے بہت آسانی ہو گئی ہے کہ جب مجھے ضرورت پڑتی ہے یا گھر میں مجھے فیل ہوتا ہے کوئی بچہ بیمار ہے یا مجھے ضرورت پڑ رہی ہے تو آئی کین مینیج بوتھ تھینکس ٹو دا ورک فرام ہوم فیسلٹی. اسی طرح سے جس طرح سے رخسانہ صاحبہ نے فرمایا کہ لاز کافی اسٹرنجنٹ ہیں، اسی طرح ہمارے ہاں پی ایس او میں بھی جو اینٹی ہراسمنٹ کی لا ہے اس کو کافی اچھی طریقے سے انکلکیٹ کیا ہوا ہے، ہماری اپنی کمیٹی ہے. ٹھیک ہے انیلا صاحبہ، آپ کیا کہیں گی؟ جس طرح میں نے کہا کہ ایک سوچ ہے، وہ سمجھتی ہے کہ عورت بڑی ویک ہے، فرجائل ہے، ایزی ٹارگیٹ ہے، کیا کہیں گی؟ ابھی میں 2 لیڈیز کی جو کارپوریٹ ورلڈ سے ہیں ان سے باتیں سن رہی تھی کہ ڈیفینیٹلی دیکھیں اویئرنیس زیادہ آئی ہے. میں پاکستان میں تھی تو میں کارپوریٹ سی ای او سے جب مل رہی تھی تو میں نے ان کو یہی کہا کہ آپ لوگ کانشینشیسلی انکریج کریں عورتوں کو اور ان کا نمبرز بڑھائیں کمپنیز میں. جب کرونا کووڈ سے چیزیں بند ہو رہی ہیں تو دیکھیں کہ وہ عورت سب سے زیادہ پہلے افیکٹ ہوتی ہے، وہ بریڈ ارنر ہوتی ہے. اور آپ نے جو لاز ڈیفینیٹلی لاز لکھے جا رہے ہیں کیا وہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں؟ اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ کتنے آدمیوں کو آپ نے یا کتنے لوگوں کو آپ نے چارج کیا اگر انہوں نے ہراسمنٹ کیا تھا، کیا نمبرز ہیں آپ کے، کیا ٹرانسپیرنسی ہے، کیا وہ بتا رہے ہیں کتنے لوگوں کو انہوں نے پایا کیا؟ کیونکہ دیکھیے یہ جو ہے ایز ون آف دا اسپیکرز واز سیئنگ یہ ایجوکیشن کا معاملہ بھی ہے. ڈیفینیٹلی میں آپ کو بتاؤں کچھ 6 سال پہلے جب میں کلاس روم میں گئی تھی تو وہ جو کلاس روم میں ٹیچر پڑھا رہے تھے وہ کہتے تھے عورتیں جو ہیں ان کو گھر پہ بیٹھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو دیکھنا چاہیے اور کھانا پکانا چاہیے. ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے بھی یہی کیا تھا. اب آپ بتائیں یہ جھوٹ ہے، یہ ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں پڑھایا جا رہا ہے. ہماری جو رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی وہ تو بزنس وومن سی ای او تھی. تو ہم یہ جب تک کہ لڑکوں کو نہیں سکھائیں گے کہ دیکھو یہ عورت اور مرد دونوں ایکول پارٹنرز ہیں اور ان کو اسلام نے، ہمارے ریلیجن نے اتنی اہمیت دی ہے کہ انہوں نے اس وقت سارے ٹیبوز ختم کر لیے کہ یہ عورت ڈیورسڈ ہے آپ پھر بھی شادی کر سکتے ہیں، اس کے پہلے آدمیوں سے بچے ہیں آپ تب بھی کر سکتے ہیں، ایک عورت بزنس وومن ہے آپ اس سے بھی شادی کر سکتے ہیں. تو اسلام نے، ہمارے ریلیجن نے ہمیں اتنے رائٹس دیے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں کیوں نہیں اس وقت بات کرتے ہیں. ہر وقت تو ہم ریلیجن کی بات کرتے ہیں لیکن جہاں پر ہمیں اپنے ریلیجن کا سہارا چاہیے، میں چاہتی ہوں ہمارے آدمی بھی بات کریں اور کہیں کہ نہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بننا چاہتا ہوں، میں عورت کو اس کا مقام دوں گا، جو کہ ہو رہا ہے، اویئرنیس ہو رہی ہے. بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا. بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشنز کو یہیں سے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جو ملکی صورتحال ہے، معاشی سیاسی صورتحال آپ کے سامنے ہے، ایشوز ہیں اپنی جگہ، نا امید نہیں ہونا چاہیے، فائٹ کرنا چاہیے، اسٹرگل کرنی چاہیے اور ہمیشہ قوموں کے سامنے یہ چیزیں آتی ہیں. کووڈ سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اس میں معیشت کو سب سے بڑا نقصان ہے. پوری دنیا کے اندر ڈومیسٹک وائلنس سب سے بڑھا اس میں. جب آپ کا کووڈ بڑھا تو ڈومیسٹک وائلنس بھی بڑھا. The biggest problems women are facing, sexual harassment, a balance between work and a personal life, husbands and insecurities, rape and honor killing. What's the responsibility on women? There are confusion. There's a big confusion, but there's a guest on telephone line.
عشرت شریف فرام امریکہ سے میرے ساتھ ہیں. عشرت صاحبہ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. جی امتیاز صاحب بہت بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے. آپ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں امریکہ سے. یہ جو واقعہ ہوا نور کا آپ کے سامنے, آج پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ اس کو سب سے بڑی سزا ملے گی, کیا کہیں گی آپ اس کے اوپر؟ جی یہ بہت اچھا بیان ہے ہمارے پرائم منسٹر عمران خان کا, اس پہ سٹینڈ لینا ایک اسٹرانگلی. تو یہ بہت بہت اچھی طرح سے انہوں نے اپنے جو ہے اپنے پاکستان کو اس چیز میں جو ہے ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور اس چیز میں بہت اچھی طرح سے جو ہے انوالو ہوئے ہوئے ہیں اور اس کا ٹیک کیئر کر رہے ہیں. اور ہم لوگ ہوپ کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ اس میں جو ہے نور مقدم کو پوری جسٹس ملے گی. آپ کو اتنا یقین ہے؟ اس سے پہلے بھی بڑے کیسز ہیں اس ملک کے اندر, ویسے تو پوری دنیا کے اندر آپ کو پتا ہے خواتین کے ساتھ, میں ان جنرل سوال کر رہا ہوں, سب سے زیادہ تشدد بھی ہوتا ہے, ہراسمنٹ بھی آپ کو پتا ہے ہو رہا ہے آپ کو پوری دنیا کے اندر. امریکہ کے اندر آپ کو پتا ہے جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس میں بھی ایک کیسز بڑا تھا, جو بائیڈن گورنمنٹ میں خواتین نے سب سے زیادہ ووٹ کیا ہے. کیا کہیں گے؟ اب اس طرح کے جو ایکٹس ہیں وہ جس میں سیکشل ہراسمنٹ ہو گئی یا یہ اس طرح کا تشدد کیا جاتا ہے عورتوں کے اوپر, وہ ہر طرح سے جسٹیفائی نہیں کر سکتے, وہ پوری دنیا میں ہوتے ہیں اور وہ ایبسولوٹلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور پاکستان انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ کیسز بہت زیادہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. اور ہماری جو این جی اوز ہیں, ہمارے جو یہ ایون جو گورنمنٹ افیشلز ہیں, اس پہ بہت اسٹرانگلی ایک سٹینڈ لینا چاہیے. سب سے پہلے تو ہماری اپنی خواتین کو, اور خواتین ہوں یا آدمی ہوں یا بچے ہوں, کوئی بھی ان ایکٹ سے سیف نہیں ہے. اور یہ جو ہے ہر صورت ان ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے. میری تو صلاح یہی ہوگی گورنمنٹ کو, یہ جتنے بھی بزنس اونرز ہیں, چھوٹی چھوٹی شاپس ہیں, کہ سی سی ٹی وی کیمرہ ہر جگہ لگا دیے جائیں, اور اس پہ ہماری خواتین جو ڈر جاتی ہیں, جو خاموش ہو جاتی ہیں عزت کی خاطر, اور یہ سب ہو جاتا ہے. پہلے تو سب سے بڑے اپنی ماں ہی چپ کرا دیتی ہے. تو وہ سب ہمیں جو ہے یہ سارا اسٹیریوٹائپ اور یہ ساری چیزیں جو ہے بدلنی چاہیے. یہ وقت آ یہ ہے کہ جو ہے یہ تشدد کا مقابلہ کیا جائے اور اس طرح کے کیسز کو جو ہے کم کیا جائے. ٹھیک ہے. There are the biggest problem women are facing. There is also confusion of a role of a woman in Islam and in a society. What would you say? Well, we can talk about the problems at ٹیلیفون length. لائن پہ رہیں آپ. ہاں, We can talk about the problems at length, and as you know, these problems have been going on for more than 50 years. And while there's improvements, the reality is that we can also talk about some of the strengths of women. You mentioned fragility earlier. We've in this nation twice elected a female prime minister in the incredible Mahatma Benazir Bhutto. Our religion has, of course, at its root Hazrat Khatija, who was not only the wife of the Prophet, but a key entrepreneur who funded Islam. In our own nation, once again, Fatma Jinnah, sister of the founder of our nation, was one of the greatest female leaders. We have historical example all the way down to current examples, not only the deputy governor of the state bank, Seema Kamal, who was the first female president of a bank. We also have now Shamshad Sahaba as chairman of PSX, formerly governor of the state bank. I myself have been the first female ever president or CEO of a non-banking financial institution in our nation's history. The list goes on and on and on. And we're a nation that has women role models to no end that we can learn from and celebrate. So at moments when people are talking about the fragility of the women of our nation, we must also remember the strength of the women of our nation, and that should lead the way also to further protections, further laws. As Rukhsana Sahiba was talking earlier about the laws currently for sexual harassment and so forth, and Ambreen Sahiba was talking about how they're being implemented into companies. Every step of the way we need to focus on moving forward for women's rights. جس طرح کہیں کہ رائٹس نہیں ملتے ہیں خواتین کو, جو ہے نا جاب ہو کہیں بھی ہو, چاہے سیلریز ہو, فیسلٹیز ہو, جس طرح امبرین نے کہا, آپ نے بھی کہا پے کے حوالے سے کچھ اور چیزیں, پارٹیسپیشن یا وہ چیزیں نہیں. خواتین جو آگے آتی ہیں, جو پریزیڈنٹ بنتی ہیں, جو ایم ڈی بنتی ہیں, جو سی او بنتی ہیں, جو مینیجر بنتی ہیں, وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں دوسری خواتین کو آگے لانے کے لیے, یا اپنے تک محدود ہوتی ہیں؟
بالکل کنٹریبیوٹ کرتی ہیں اور یہ میں آپ کو کہوں گی یہ خواتین کی وجہ سے ہی ہوا ہے کیونکہ جہاں پہ ہمارے پاس کارپوریٹ سیکٹر میں خواتین جیسے کہ تارا ہے یا ہمارے پاس ایک ہماری سوسائٹی ہے CFA سوسائٹی پاکستان وہاں پہ بورڈ آف ڈائریکٹرز خاتون ہیں وہاں پہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایک خاتون ہیں ہمارے گورنرز ڈپٹی گورنرز کارپوریٹ لیڈرز جو ہیں مل کے خاتونیں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہیں تبھی دوسری خاتونیں آگے آ رہی ہیں اور ان رول ماڈلز کو دیکھ کے جو دوسری خاتونیں ہیں وہ اپنا قدم آگے بڑھا رہی ہیں تو خاتونیں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہیں اس سپورٹ کی وجہ سے یہ پاسبل ہوا ہے کہ ان کی سیلریز ٹائم کے ساتھ بہتر ہوئی ہیں مردوں کے برابر ان کی سیلری ٹھیک ہے ٹائم تھوڑا سا کم ہے 1 منٹ میں آپ کچھ کہیں اس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں جو رخسانہ کہہ رہی ہے اسی پہ میں بلڈ اپ کروں گی کہ الحمدللہ جیسے جیسے وقت بڑھ رہا ہے خواتین کو نہ صرف ایکول ریپرزنٹیشن کی طرف لے کے آ رہے ہیں ان کی پرسنٹیجز بڑھ رہی ہیں نہ صرف سینیورٹی میں بلکہ اور جگہوں پہ بھی اور پے میں بھی ایکوالٹی ہے ایسا نہیں ہے کہ پروموشنز میں یا پالیسیز میں یا پے میں بڑی مہربانی آپ لوگوں کی سب کی بڑی مہربانی آپ کی اطرت صاحبہ بڑی مہربانی ملک کے اندر جو صورتحال ہے خواتین کا پورا حق ہے جتنا مردوں کا حق ہے سب کو ایک جیسا رائٹ ملنا چاہیے اسی کے ساتھ دیجیے اجازت اللہ حافظ